تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کی کتاب پر میرا ایمان ہے تو تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی، اور اگر نماز نہیں پڑھو گے تو تعطیل ہوگی، سزا ہوگی۔ مختلف فقہا نے اس کے لیے مختلف سزائیں تجویز کی ہیں، سب سے ہلکی جو سزا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ۔ تو شیخ بن باز کا بالکل واضح فتویٰ ہے کہ ایک نماز بھی جان کر چھوڑ دی تو کافر ہے وہ۔ ان کا تو مشہور فتویٰ ہے کہ اگر آپ نے الارم لگایا صبح 8 بجے کا آفس جانے کے لیے، فجر کا الارم ہی نہیں لگایا تو آپ اسلام سے خارج، آپ کا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بے نماز کی قبر میں ایک اشدہ آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ اشجاع الاقرا، گنجا سانپ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی آنکھیں آگ کی ہوگی اور اس کے جو ہاتھ ہیں وہ لوہے کے ہوں گے۔ اس کے ہاتھوں کی لمبائی کتنی ہوگی؟ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دن کی مسافت جتنی اس کے ہاتھوں کی لمبائی ہوگی۔ وہ بے نماز کی قبر میں آئے گا اور آ کر کہے گا انا اشجاع الاقرا، میں گنجا سانپ ہوں، اور تو نے فجر نہیں نہ پڑھی تھی تو مجھے اللہ پاک نے تیری قبر میں بھیجا ہے، اور تجھے فجر نہ پڑھنے کے جرم میں فجر سے لے کر ظہر تک ماروں گا۔ اور حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ بے نماز کو ایک ضرب لگائے گا اپنے لوہے کی ہاتھوں کی، بندہ زمین میں دھنس جائے گا، ہاں، اور کیا ہوگا حضرت؟ وہ پھر اس کو نکالے گا اور پھر اس کو ظہر تک مارے گا حضرت، اور پھر جب ظہر کا وقت آئے گا پھر اس کو کہے گا تیری قبر میں مجھے اللہ نے بھیجا ہے، تو نے زور نہیں نہ پڑی تھی، تو فارغ بیٹھا رہتا تھا نا، تیرے کانوں میں اذان کی آواز بھی آتی، تو نے زور نہیں نہ پڑی، اب تجھے ظہر نہ پڑھنے کے جرم میں زور سے لے کر عصر تک ماروں گا۔ پھر حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب عصر کا وقت آئے گا وہ پھر کہے گا تو نے عصر نہیں نہ پڑھا۔ جو نماز نہیں پڑھتے جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتے تو ان کے لقمے ان پہ لعنت کرتے، وہ کپڑے پہنتے تو لباس ان پہ لعنت کرتا ہے، جب وہ باہر نکل کے چلتے تو باریک باریک کیڑے مکوڑے اللہ سے کہتے اللہ ہمیں طاقت دے کہ اس بدبخت کو ہم ختم کر دیں، اس کا خاتمہ کر دیں۔ کیڑے مکوڑے بھی نفرت کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس سے جو نماز نہیں پڑھتے۔ حضرات صحابہ کرام کہتے تھے رسول اللہ کے ظاہری دور میں ہم مسلمان اور کافر کو ایک ہی چیز سے پہچانتے تھے، جو نماز پڑھتا ہے اس کو مسلمان سمجھتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو ایسے شخص کا عذاب دکھایا گیا خواب میں، اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے کہ ایک شخص چت لیٹا ہوا ہے، اس کے سرہانے پہ ایک شخص بھاری پتھر اٹھا کے کھڑا ہے، وہ اس کے سر پہ مارتا ہے اور وہ بالکل فلیٹ ہو جاتا ہے، پتھر لڑک کے دور جاتا ہے، وہ فرشتہ جا کے پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے اور جیسے ہی واپس آتا ہے اتنی دیر میں دوبارہ اس کا سر واپس آ جاتا ہے، پھر وہ سر اس کا کچلتا ہے، اور یہ عذاب مسلسل جاری ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یہ اس شخص کو عذاب ہو رہا ہے جو نمازوں کے اوقات میں سو جایا کرتا تھا اور قرآن پڑھ کے اس نے بھلا دیا تھا۔ بخاری کی روایت میں ہم نے فرمایا کہا جو شخص فرض نماز پڑھے بغیر سو جائے تو اس کو روز قیامت ایسا عذاب ملے گا کہ اس کا سر فرشتے پتھر پہ رکھیں گے اور دوسرا پتھر لے کے کچلیں گا اس کو۔ بادام کبھی ہوتا ہے جھاڑ کا کیسے توڑتے پھوڑ کے آپ نا، کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے ٹائم نہیں ملتا نماز کا، تو میں کہتا ہوں یہ آپ نے بڑی جرت کی بات کی ہے۔ مجھے کو میرا پیر بھائی کہا جائے نا میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کو ملنے کا، تو میں کہتا ہوں آج کے بعد آنا ہی نہ۔ تو کیا سمجھتا ہے تو وہ بڑا آدمی ہے، تیرے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہمیں ملنے کا ٹائم، موج کر۔ آپ نے اللہ رسول کو کہہ دیا ٹائم نہیں، اور عجیب فلسفہ ہے نا۔ کہا جائے نماز پڑھنے آؤ تو کہتے ہیں کپڑے ٹھیک نہیں، اور کہا جائے کہ آؤ ذرا دعوت پہ چلیں تو کہتے ہیں 1 منٹ ٹھہر میں کپڑے بدل کے آیا۔ نماز کے لیے کہا تو کہتا ٹھیک نہیں، دعوت کے لیے کہا تو کہتا میں ذرا تیاری کر لوں، یوں جانا مناسب نہیں۔ معاملہ ٹھیک نہیں۔ رب تو فرماتا ہے کہ جب تم مسجد میں آئے تو زینت اختیار کر کے آ۔ Salah is one of the most important pillars of Islam, if not the most important pillar of Islam. It is dedicated to Allah alone, and shaitan will definitely come to us to try and distract us from it. If you can overcome the whisperings of the devil for that, you will overcome it for a lot of other things. So dedicate yourself to the prayer.